جس میں آج ہم اپنے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا پہلا درس پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہم کر رہے ہیں تقلید کے بارے میں۔ سوال ہے ہمارا پہلا سوال کہ تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلا سوال ہے ہماری کتاب میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جائے، یہ تقلید ہے۔ بعض بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، چاہے اس نے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اپنے شہر کے پیش نماز سے سیکھا ہے، کسی عالم سے پوچھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور وہ اس عالم نے یا ماں باپ نے یا شہر کے پیش نماز نے اس کو بتایا ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے، اور اس نے بتایا ہے وقت کا جو مرجع اعلیٰ تھا اس کا فتویٰ بتا دیا ہے، اور اس نے اسی طرح عمل کیا ہے، تو تقلید تو اس کی ہو گئی ہے۔ تو جو باعمل انسان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تقلید کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ہم واضح کریں گے کہ تقلید کس کی کرنی ہے، کیا شرائط ہونی چاہیے مجتہد میں، تو تاکہ مومن سے اس طرح کی غلطی نہ ہو، جو تقلید کے باب میں شرائط ہیں اس کے مطابق وہ تقلید کرے۔ تو تقلید سے مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل مجتہد جامع الشرائط کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ تقلید سے کیا مراد ہے؟ جواب: تقلید کا معنی یہ ہے کہ انسان کا عمل جامع الشرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ جامع الشرائط یہ لفظ آیا اس جواب میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ شرائط موجود ہوں جو شرائط کسی مرجع میں ضروری ہیں تاکہ اس کی تقلید ہو سکے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو، عادل ہو، واجبات کو ادا کرنے والا، حرام سے رکنے والا، عاقل، بالغ، مرد ہو، حلال زادہ ہو۔ اسی طرح زندہ مجتہد کی ابتدائی جو تقلید کر رہا ہے وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے، تو زندہ ہونا یہ بھی شرط ہے، اور اس کا حافظہ اسی طرح ہو جس طرح دوسرے لوگوں کا ہے، متعارف مقدار جتنا اس کا حافظہ ہو، نسیان کی بیماری نہ ہو، تو اس مجتہد کی تقلید ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اگر مجتہد ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے فتاوی مختلف ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ متعدد مجتہد ہیں، ایک فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ مثلاً کام جو ہے وہ حرام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام نہیں ہے، میری نظر میں یہ مکروہ ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یا ایک کہہ رہا ہے واجب ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں یہ کام مستحب ہے، تو یہاں پر کس کی تقلید کی جائے؟ یہاں پر مکلف کیا کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دو میں سے جو زیادہ علم رکھتا ہے، جب اختلاف ہے تو جو زیادہ علم رکھتا ہے اسی کی تقلید کرے، اسی کے فتویٰ کے مطابق چلے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ یہ جو حوزہ نجف اشراف حوزہ قوم کے جو اعلیٰ پائے کے علماء ہیں وہ تعیین کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے فقہاء میں سے کون سا مجتہد سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر طالب علموں تک بات آتی ہے، طالب علموں کے ذریعے سے پھر عوام الناس تک پہنچ جاتی ہے، لہذا یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 2، اگر مجتہد ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے فتاوی مختلف ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ جواب: اس صورت میں ضروری ہے کہ ان میں سے عالم کی تقلید کی جائے۔ سوال نمبر 3 کہ ایک انسان تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو کیا کرے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو بھی تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو اس کے عمل باطل ہیں۔ یعنی کیا مطلب باطل ہونے سے؟ کیا مطلب تقلید کے بغیر اعمال انجام دینے سے؟ تو تقلید کے بغیر اعمال انجام دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہو رہے اور اس نے یہ اعمال انجام دیے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کے یہ اعمال باطل ہیں۔ باطل سے مراد یہاں یہ ہے
کہ اس کو اطمینان نہیں ہے کہ کیا میرے ذمے جو تکالیف تھیں، میرے ذمے جو احکام تھے، ان سے میں بری ہو گیا ہوں، اب میرا ذمہ بری ہے یا ابھی بھی میرے ذمے وہ باقی ہیں۔ تقلید کے بغیر چلا ہے تو یہ اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ تو لہذا اب اس بندے کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے عالم مجتہد کے پاس جائے، اس کے وکیل کے پاس جائے، اپنے اعمال کی کیفیت بیان کرے کہ میں نے اس طرح اعمال انجام دیے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ فلاں 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 عمل تمہارا صحیح ہے اور فلاں عمل تمہارا باطل ہے، لہذا تمہیں دوبارہ انجام دینا ہوگا، اور کہیں ایسے بھی کہیں گے کہ یہ عمل باطل ہے لیکن اس کی تمہارے اوپر قضا نہیں ہے، تو مختلف اعمال کے مختلف جواب ہوں گے۔ تو لہذا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے عالم مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ اب میں کیا کروں۔ سوال نمبر 3، اگر ایک انسان تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو کیا کرے؟ جواب، تقلید کے بغیر انجام دیے گئے اعمال باطل ہیں، یعنی یہ باطل کا معنی بیان ہو رہا ہے، یعنی ان اعمال سے بری و ذمہ ہونے کا یقین نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ اپنے زمانہ کے عالم مجتہد سے پوچھے کہ کون سے اعمال دوبارہ انجام دینے ہیں۔ سوال نمبر 4، اگر ایک بندے کو مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ احتیاط کرے۔ مثلا ایک بندے کو شک ہے، پتہ نہیں ہے، جاہل ہے کہ میری نماز یہاں پر پوری ہے یا قصر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ پوری بھی پڑھ لے اور قصر بھی پڑھ لے، یہ احتیاط ہے۔ جب تک مجتہد کا فتویٰ معلوم نہیں ہوتا احتیاط کریں اور ادھر رابطے میں رہے، جیسے فتویٰ معلوم ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ علم حاصل کرنا، مجتہد کے فتاویٰ کا علم حاصل کرنا، ان احکام کو جاننا جو انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، ان کا جاننا واجب ہے، تو یہ اپنا واجب ادا کرے۔ اگر مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب، ان تمام مسائل کا سیکھنا واجب ہے جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں، اور اگر کسی فتویٰ کا علم نہ ہو تو احتیاط کی جائے گی یہاں تک کہ فتویٰ کا علم ہو جائے۔ اور احتیاط اسی طرح جیسے ہم نے بتایا ہے، مثال دی ہے قصر اور تمام، ان میں سے کیا وظیفہ ہے پتہ نہیں ہے تو دونوں ہی پڑھ لے، پوری بھی پڑھ لے ظہر کی نماز اور وہی ظہر کی نماز مثلا قصر بھی پڑھ لے، یہاں تک کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم ہو جائے۔ سوال نمبر 5، کہ اگر تقلید اس قدر ضروری ہے تو پھر بعض آیات اور روایات میں اس کی مذمت کیوں وارد ہوئی ہے؟ بعض آیات میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں روایات میں مذمت ہوئی ہے تقلید کی، تو یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تقلید 2 قسم کی ہے۔ ایک دفعہ ہے جاہل کی تقلید کرنا، جاہل کے پیچھے چلنا، اس کی مذمت ہے، جاہل کے پیچھے چلنے کی مذمت ہے۔ اور دوسرا ہے عام عالم بھی نہیں، مجتہد، اور مجتہدین میں سے سب سے زیادہ علم والا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی مذمت نہیں ہے، روایات اس کا حکم دے رہی ہیں۔ تو یہ 2 قسم کی ہے، تو جس کی مذمت ہوئی ہے وہ ہے جاہل کے پیچھے چلنا۔ سوال نمبر 5، اگر تقلید اس قدر ضروری ہے تو پھر بعض آیات اور روایات میں اس کی مذمت کیوں وارد ہوئی ہے؟ جواب، تقلید کی ایک قسم مذموم ہے اور اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل کی تقلید کی جائے، جیسے کافر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، باپ دادا کے پیچھے چلتے تھے، نبی جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم اسی اپنے باپ دادا کے طریقہ کار پہ باقی ہیں، یہ مذمت ہے اس کی۔ جبکہ جس تقلید کا ہمیں حکم ہے وہ کسی عام عالم کی بھی نہیں ہے، وہ تقلید کسی عام عالم کی بھی نہیں ہے، بلکہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے۔ اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو متعدد علوم میں کامل دسترس کے بعد قرآن اور اہل بیت کے فرامین سے احکام شریعت کا استنباط کرتا ہے۔ استنباط یعنی احکام شریعت نکالنا روایات سے اور قرآن مجید کی آیات سے، تو اس تقلید کا حکم دیا گیا ہے اور جاہل کی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تقلید کی جو ضروری مسائل تھے وہ ختم ہوئے۔